اعتراف زبان سے کرے، پھر اس کے بعد اس زبان سے آگے بڑھ کر اپنے اعضاء و جوارح سے، اپنے ہاتھوں اور پیروں سے، رکوع اور سجود کے ذریعے سے، قیام و قعود کے ذریعے سے اس بات کا اعلان کرے کہ اسلام کا اصل مطلب کیا ہے، اسلام کے اصل معنی اور مفہوم کسے کہتے ہیں۔ اس لیے صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام اسلام نہیں ہے، وہ بھی اگر صحیح معنوں میں صحیح ڈھنگ سے اگر پڑھ لیا جائے تو، اور صرف لا الہ الا اللہ زبان سے کہنے کا نام اسلام نہیں ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ پورے وجود میں اپنے پورے ظاہر و باطن کا حصہ قرار دینے کا نام اسلام ہے۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے، پیغمبر کے جب لوگ آ کے کہتے تھے اسلمنا، ہم اسلام لائے، تو خداوند عالم نے پیغمبر سے فرمایا ہے، پیغمبر آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تمہارے دلوں میں ابھی ایمان داخل ہی نہیں ہوا، لیکن تم زبان سے صرف کہتے ہیں کہ ہم اسلام لائے، یعنی ہم نے اسلام اور مسلمین کی بڑھتی ہوئی قدرت و طاقت و توانائیوں کو، ان کے پاور کو دیکھ کر تم نے سرے نیاز کو کم کر دیا۔ اس کا نام اسلام نہیں ہے، ڈر سے اور خوف سے تم نے اسلام قبول کر لیا اور ہتھیار ڈال دیا اور سر تسلیم کم ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے شوق سے اسلام قبول کیا تھا، ان کے دلوں تک اسلام پہنچا، ایمان کی روشنی پہنچی، لیکن کچھ لوگوں نے ڈر اور خوف سے اسلام قبول کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دو طرح کے لوگ اس اسلام کے پرچم تلے آئے، اور دونوں میں سے ایک اسلام کی بدنامی کا سبب بن رہا ہے، ایک مسلمانوں کی بدنامی کا سبب بن رہا ہے، اور ایک جو شوق سے اسلام قبول کیے تھے وہ اسلام اور مسلمین کی نیک نامی کا سبب بن رہے ہیں۔ لہذا اسلامی قوانین کو، دستور عمل کو، دستور زندگی کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اسلام جامع اور معنی دین کا نام ہے۔ اسلام دستور عمل، دستور حیات، دستور زندگی کا نام ہے۔ اسلام میں انسانی زندگی کو سنوارنے کے لیے، انسان کو انسانیت اور عادیت سکھانے کے لیے ہر طرح کے دستور حیات مرتب و منظم کیے۔ کاش ان دستور حیات اور دستور عمل کے اوپر دنیا چلنے لگتی تو آج دنیا امن، امان، محبت اور دوستی کا ایک گہوارہ ہوتی، لیکن آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بجائے امن، امان، میل محبت، دوستی کا گہوارہ ہونے کے بجائے ہر گھر میں فتنہ و فساد برپا ہے۔ گھر سے لے کے باہر تک ہم غیر مسلموں کو کہیں یا غیر شیعوں کو کہیں یا غیر خاندان والوں کو کہیں، کس کو رویا جائے، کس پر کریا کیا جائے؟ اپنے ہیں تو، پرائے ہیں تو، خاندان اور قوم قبیلے والے ہیں تو، شیعہ گھرانے میں پیدا ہیں تو، سادات گھرانے میں ہیں تو، غیر سادات گھرانے میں ہیں تو، مولائی، کربلائی، حسینی، عزادار، ماتمدار سب بنتے ہیں۔ غیر شیعوں کی بات کیا کی جائے، غیر مسلموں کی بات کیا کی جائے؟ ابھی ہم ٹھیک سے مسلمان نہیں ہوئے ہیں، اس لیے کہ ہم خود اسلامی قوانین، اسلام جو دین محبت کا نام ہے، اسلام جو دین امن امان کا نام ہے، اسلام جو پیغام دوستی دیتا ہے، کچھ اسلام کے قوانین پر ہم خود کتنا چلتے ہیں۔ نماز جمعہ کے دن سورہ جمعہ میں خداوند عالم اعلان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے صاحبان ایمان، روز جمعہ جب تمہیں بلایا جائے، ندا دی جائے تو اذان سے پہلے تیار ہو جاؤ نہا دھو کر۔ اور یہاں اذان کا وقت قریب ہے، گفتگو میں لگے ہوئے ہیں، کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، پیسے مباحثے میں لگے ہوئے ہیں، کھانے پینے کی گفتگو ہو رہی ہے، یہ سارے کاروبار میں، ساری گفتگو میں لگے ہوئے ہیں، اور اذان نماز کا وقت آ رہا ہے۔ خطیب جمعہ، خود امام جمعہ مسجد میں حاضر ہے، کوئی چیز آمادہ نہیں ہے۔ یہ نماز جمعہ کی اہمیت نہیں ہے، یہ کھلواڑ ہے، یہ تماشا ہے۔ وقت اذان آنے سے پہلے نماز جمعہ جہاں ہو رہی ہو، وہاں مسجد میں مومنین کا مجمع اکٹھا ہو جانا چاہیے جو نماز جمعہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جب نماز جمعہ کے لیے اذان ہو رہی ہے تو اب چل رہے ہیں غسل جمعہ کرنے، اب چل رہے ہیں داڑھی موچھ بنوانے، اب چل رہے ہیں لباس پہننے، اب چل رہے ہیں وضو کرنے، یا نیچے۔ اور اس سے پہلے کب شراکے میں لگے ہوئے ہیں، خرافات میں لگے ہوئے ہیں، باپ
باپ ہے تو اولادوں کی شکایت میں لگا ہوا ہے، اولادیں ہیں تو باپ کی شکایت میں لگی ہوئی ہیں، بیوی ہے تو شوہر کے چکر میں پڑی ہوئی ہے، کیسے اسے دلیل و رسوا کیا جائے، شوہر ہے تو بیوی کو دلیل کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے، ایک دوسرے کو دلیل کرنے کے چکر میں، ایک دوسرے کی توہین کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ کاش ہم نے اسلام سے کچھ سیکھ لیا ہوتا، ہم غیروں کی بات کریں یا اپنوں کی بات کریں، صرف ایک دوسرے کو ڈاؤن کرنے کی فکر میں، ایک دوسرے کی ٹانگ پکڑ کھینچنے کے چکر میں، ایک دوسرے کی توہین، ایک دوسرے کو کیسے ذلیل و رسوا کر دیا جائے، کیسے کسی کو ذلت و رسوائی کے گڑھے میں گرا دیا جائے۔ کاش کسی کی عزت لوٹنے کے بجائے، عزت خراب کرنے کے بجائے، اہانت کرنے کے بجائے کسی کو عزت دینے کی کوشش کی جائے، کسی کو احترام سے بلانے کی کوشش کی جائے، کسی کی عزت کو بڑھانے کی کوشش کی جائے، کسی کی محبت و دوستی بڑھانے کی کوشش کی جائے، اس کی گفتگو کی جائے، زبان سے صحیح، اعمال سے صحیح۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ ابھی چند روز پہلے ہم محرم 15 تاریخ سے گزرے، اتنے دن محنت کی گئی، اتنے دن کوشش کی گئی پیغامات اسلامی کو پہنچانے کے لیے، پیغامات قرآنی کو پہنچانے کے لیے، پیغامات الہی کو پہنچانے کے لیے، پیغامات انبیاء اولیاء کو پہنچانے کے لیے، پیغامات معصومین اور پیغام کربلا کو پہنچانے کے لیے اتنی کوششیں 15 دن سے 2 ہفتے سے ہو رہی تھیں، مگر کوئی خاص اثر نظر نہیں آ رہا ہے، خاص اثر دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم کربلا والوں سے محبت کا درس لیتے، بجائے اس کے کہ کربلا والوں سے، حسینیوں سے کربلائی بنتے ہیں تو حسینی بنتے ہیں، ان سے واجبات کی پابندی کا درس لیتے، کاش ان کربلا والوں سے ہم عزاداری کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی کا درس لیتے۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ عزاداری ہماری روح عزاداری سے خالی ہے۔ آج بھی بڑے بڑے پروگراموں میں دیکھا جا رہا ہے کہ اذان کے وقت، عین اذان اور نماز کے وقت مجلسیں شروع ہوتی ہیں، عین اذان اور نماز کے وقت مجلسیں ختم ہوتی ہیں، اور کاش اسی مائک سے، جس مائک سے مجلس ہو رہی تھی، جس مائک سے نوحہ ہوگا ابھی، جس مائک سے ابھی جو ہے سلام کلام پڑھے جائیں گے، شعراء کے کلام جو اپنے ذہن و دماغ کی اوپر جو ایجاد ہوتے ہیں، کاش اسی مائک سے اللہ اکبر کی آوازی فضا میں گونج جاتی، کاش اسی مائک سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آوازی فضا میں گونجتی، کاش اسی مائک سے اشہد ان محمد رسول اللہ کی آوازی فضا میں گونجتی، کاش وہی مولانا جو مجلس پڑھ کے اترے، ممبر سے اترے اور پھر اپنا بڑھیا بستر باندھے چل دیے، کاش وہی مولانا 5 منٹ کا وقت نکال کر جو تقریر کر رہے تھے، جو خطابت کر رہے تھے، کاش اسی جگہ کھڑے ہو کر خود ہی اذان شروع کر دیتے اور خود ہی نماز جماعت برقرار کرتے، تاکہ ایک اچھا پیغام جائے، تاکہ ایک اچھا پیغام جائے، ایک اچھا میسج جائے کہ یہی عزادار بھی ہیں، یہی پرہیزگار بھی ہیں۔ مگر افسوس ہے کہ ہم نے بھی، ہمارے مولوی مولانا نے، ہمارے روحانی گروپ نے بھی، ہمارے ذاکرین و خطباء عمل نے بھی ایک گروپ کو دیکھا، ایک طرف کو دیکھا، دوسری طرف کو نہیں دیکھا۔ سہولتیں موجود ہیں، پانی کا انتظام ہے، وضو کا انتظام ہے، کوئی تیر و تلوار نہیں چلا رہا ہے، کوئی گولی نہیں چلا رہا ہے، پرشاسن نے اگر روک لگائی بھی ہے تو روڈ پر جلوس لانے کے لیے لگائی ہو، اگر نماز کے لیے پابندی، مجلس کے لیے پابندی، شبیداری کے لیے پابندی، اندر جلوس کے لیے پابندی کوئی نہیں ہے، تو کیا جب ہر چیز، ہر کام اندر ہو سکتا ہے تو کیا نماز جماعت اندر نہیں ہو سکتی؟ کیا اذان اندر نہیں ہو سکتی؟ جس اذان سے پیغام پہنچنا چاہیے، جس اذان سے اشہد ان امیر المومنین کی آواز گونجنی چاہیے، اس مائک سے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آئیے، اسی مائک سے حی علی الفلاح، فلاح اور کامیابی کی طرف آئیے، اسی اذان مائک سے حی علی خیر العمل، خیر العمل، بہترین عمل کی طرف آئیے۔ کیا یہ آوازیں اسی مائک سے نہیں گونج سکتی؟ کیا اسی مائک سے قد قامت الصلاۃ کی آواز نہیں آ سکتی؟ آ سکتی ہے، مگر کمیاں ہم میں اندر خود پائی جا رہی ہیں۔ ہمارا گرو خود بے عملی کا شکار ہے۔ اگر ہم خود باعمل ہو جائیں اور ہو جاتے تو پبلک خود بخود باعمل ہو جاتی اور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس لیے مولوی حضرات کو خاص طور سے عوام سے کیا ہم خطاب کریں، ہمارا تو خطاب زیادہ تر اپنے ہی گروپ سے رہتا ہے کہ کاش ہم پہلے باعمل ہو جائیں، ہم پابند ہو جائیں، ہم اذان اور نماز کے اوقات کی پابندی خود کرنے لگیں۔ ہم نے لکھنؤ میں بھی لوگوں کو ٹوکا، عین اذان کے ٹائم، عین نماز کے ٹائم مجلسیں شروع ہوتی ہیں، اسٹیج پر امامے والے بھی بیٹھے رہتے ہیں، شیروانی والے بھی بیٹھے رہتے ہیں، سیاہ سفیدی بیٹھے رہتے ہیں، درجنوں امامے رہتے ہیں، مگر کسی کی
ہمت نہیں ہوتی کہ اذان نماز کے ٹائم اسٹیج سے اتر جائے، جیسے لگتا ہے کہ کسی نے چپکا دیا ہے گوند لگا اسٹیج میں. ادھر اللہ بلا رہا ہے، اللہ اکبر کی آواز خدا میں گونج رہی ہے، ادھر اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز گونج رہی ہے، ادھر اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز گونج رہی ہے، اور ادھر کچھ لوگ عوام میں سے پبلک میں سے اٹھ کے چلے جا رہے ہیں اذان نماز کے لیے. مگر اسی جگہ جو ہمارا گروپ ہے، روحانی گروپ ہے، مولوی گروپ ہے، وہ چپکا ہوا اسٹیج پہ بیٹھا ہوا ہے، اور اے اسی وقت جب اذان نماز ہو رہی ہے، جماعت ہو رہی ہے، حتیٰ اسی وقت مجلس ہو رہی ہے. کہاں ہے پیغام؟ کیسے دیا جائے یہ پیغام جو مائک سے دیا جا رہا ہے عزاداری و ماتمداری کا؟ کیا امام حسین علیہ السلام نہیں جانتے تھے؟ کیا ان کے چاہنے والے کربلا میں نہیں جانتے تھے مولا تیر و تلوار کی بارش ہو رہی ہے، مولا دشمنوں کا مجمع ہے، کیسے اس جگہ نماز پڑھی جائے؟ کہتے اس جگہ جماعت پانی بھی نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، جبکہ شریعت کہتی ہے کہ اگر پانی اتنا ہی بچا ہے کہ اس سے کسی کی جان بچائی جا سکتی ہے تو پانی سے کسی کی جان بچائی جائے، وضو نہ کیا جائے بلکہ اسے وضو بدلے تمام تیمم کیا جائے. کربلا کے میدان میں پانی نہیں موجود ہے، نہ وضو کے لیے ہے نہ پینے کے لیے ہے، مگر اس کے باوجود بھی نماز جماعت کتنی عظیم جماعت ہوئی، کتنی شان کے ساتھ نماز جماعت ہوئی. کیا ہم اپنی عزاداری کے ذریعے سے ہم اپنی مجلسوں میں پیغام نہیں دے سکتے؟ مگر ہمارا گروپ خود اس بے عملی کا شکار ہے. اس کے بعد پبلک تو خیر جدھر ہم چلائیں گے ادھر چلے گی، ہم جدھر موڑیں گے ادھر مڑے گی. اگر ہم ڈھیلے ہوں گے تو پبلک بھی ڈھیلی رہے گی، کمانڈر ڈھیلا ہوگا تو لشکر بھی ڈھیلا ہوگا، سردار ڈھیلا ہوگا تو لشکر بھی ڈھیلا ہوگا، ہے نا؟ جب سپہ سالار ڈھیلا ہوگا تو لشکر بھی ڈھیلا ہوگا، فوج بھی ڈھیلی ہوگی. کیوں یہ 39 دن جو خیبر میں لوگ بغیر فتح کیے ہوئے چلے آتے تھے؟ کیونکہ سپہ سالار کمانڈر سردار خود ڈھیلا تھا، اس لیے فوج بھی بغیر فتح کیے ہوئے، بغیر قلعہ خیبر جیتے ہوئے، بغیر فتح کیے واپس چلے آتے تھے. لیکن جب 40ویں دن مولا کائنات کے ہاتھ میں وہ علم آیا تو اب کمانڈر بھی وہ ہے، سردار بھی وہ ہے، سردار لشکر وہ ہے، سپہ سالار وہ ہے جس نے کبھی پیٹھ نہیں دکھائی، کبھی کچھ نہیں دکھائی، چاہے اکیلا رہا ہو چاہے اس کے ساتھ دو چار رہے ہوں. جب اس کے ہاتھ میں علم آیا فوج بھی ڈر گئی، لشکر بھی ڈر گیا، اور 39 دن وہ خیبر نہ فتح ہونے والا خیبر فتح ہو گیا. اور مولا کائنات نے 2 انگلیوں کے سہارے جو ہے باب خیبر کو اکھاڑ کر پھینک کے اسے پل بنا کے دکھا دیا کہ دیکھو کمانڈر اگر مضبوط ہے، کمانڈر اگر ٹائٹ ہے، سردار اگر ٹائٹ ہے، سپہ سالار اگر ٹائٹ ہے تو فوج اور لشکر اور عوام پبلک بھی ٹائٹ ہو جاتی ہے. لیکن اگر وہی ڈھیلا ہے تو پبلک کو ڈھیلی ہونی ہی ہونا ہے. جس طرح سے ہم عزاداری کو اہمیت دے رہے ہیں، جس طرح سے جلوس کو اہمیت دے رہے ہیں، جس طرح سے علم تابوت الزنا کو اہمیت دے رہے ہیں، جس طرح سے ہم تعزیے کو تعزیہ داری کو اہمیت دے رہے ہیں، اے کاش ہم نے نمازوں کو اہمیت دی ہوتی اور عبادتوں کو. یہ والی عبادت جو واجب والی ہے اگر یہ چھوٹ گئی تو گنہگار ہوں گے. قبل ما سوا ردت ما سوا. نماز قبول تو سارے اعمال قبول، نماز رد تو سارے اعمال رد. کاش اس نقطے کو ہم سمجھ لیے ہوتے. یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ وہی زبان کہہ رہی ہے جس زبان سے قرآنی آیتیں سنی جاتی تھیں، جس کے اوپر قرآنی سورے، قرآنی آیتوں کا نزول ہوتا تھا، جس کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی، جس کے اوپر ملائکہ اور فرشتے نازل ہوتے تھے، جس کے لیے زبان کی گارنٹی کے لیے خداوند اعلی نے سورہ نجم میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. ہمارا نبی، ہمارا رسول، ہمارا پیغمبر بولتا ہی نہیں مگر جب تک کہ وحی الہی نہ ہو جائے، جب تک حکم خدا نہ آ جائے، جب تک آیت قرآنی نہ آ جائے، جب تک سورہ قرآنی نہ آ جائے. زبان پہ بھی پابندی لگی ہوئی ہے اور حتیٰ افعال کے اوپر، اعضاء و جوارح کے اوپر بھی پابندی لگی ہوئی ہے. وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمی. اے پیغمبر آپ نے یہ کنکریاں نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی ہیں، یعنی اللہ نے ان کے اعمال کی ذمہ داری لے لی. وما تشاؤون الا ان شاء اللہ. حتیٰ سوچنے کی بھی ذمہ داری اللہ نے لے لی. ہمارا نبی، ہمارا پیغمبر، ہمارا رسول سوچتا ہی نہیں مگر وہی تو اللہ سوچتا ہے. ہمارا نبی، ہمارا رسول، ہمارا پیغمبر ارادہ ہی نہیں کرتا کوئی مگر وہی ارادہ کرتا ہے جو اللہ کا ارادہ ہوتا ہے. تو جب اللہ کا ارادہ
محمد والے محمد کا ارادہ، اللہ کی مشیت ان کی مشیت، اللہ کا سوچنا ان کا سوچنا، اللہ کا عمل ان کا عمل، اللہ کا فعل ان کا فعل، ان کا فعل اللہ کا فعل، ان کا عمل اللہ کا عمل، اور ان کا قول اللہ کا قول، اللہ کا قول ان کا قول۔ تو جب تین چیزیں ہوتی ہیں انسانی پیغامات کو دینے کے لیے، کسی بھی پیغام کو دینے کے لیے تین چیزیں ہوتی ہیں۔ اعمال ہوتے ہیں، آداب و جوارح سے جو کام کیا جائے، اگر وہ مناسب ہوگا تو اللہ رسول اسلام قرآن خاموش رہیں گے کہ ہاں یہ عمل اچھا ہے۔ خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عمل اچھا ہے۔ زبان سے کچھ کہا اور خاموش رہے تو اس کا مطلب یہ کوئی کمنٹ نہیں کیا، مطلب کہ بات اچھی کہی، مگر ذہن و دماغ والی بات یہ اللہ رسول اہل بیت ہی جان سکتے ہیں۔ تو جہاں ہر چیز کی ذمہ داری اللہ رسول نے لے رکھی ہے، جب وہ پیغمبر فرما رہا ہے کہ قبلت قبل ما سواہا، نماز قبول ہو گئی تو سارے اعمال قبول، اور نماز ردت رد ما سواہا، اور نماز رد ہو گئی تو ہر عمل رد کر دیا جائے گا۔ تو ہم یہ چیز کیوں نہیں سوچتے؟ یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ کوئی مولوی مولانا نہیں کہہ رہے ہیں، حتیٰ بعمل مولوی مولانا بھی اپنی زبان سے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ زبان وحی ہے، زبان قرآن ہے، یہ لسان اللہ ہے، اللہ کی زبان ہے جو بول رہی ہے کہ اے ہمارے چاہنے والوں، اے کربلائیوں، اے حسینیوں، اے اداداروں، اے ماتم داروں، اے تادیہ داروں، اے علم و تعبد گلجنا لے کر تبرکات لے کر بوسہ لینے والوں، ان کا احترام کرنے والوں، اگر تم نے نماز کا احترام کیا، اگر تم نے نماز کی عزت کی اور نماز کے اوقات کی پابندی کی، تو گویا یہ ساری عزت، یہ سارے احترام تمہارے قابل قبول ہوں گے۔ یہ بوسہ لینا، یہ احترام کرنا، یہ سب قابل قبول ہوگا۔ فرش ادا پہ بیٹھنا، ماتم کرنا، یہ سب قابل قبول ہوگا۔ لیکن اگر تم نے نماز کی ناقدری کی اور نماز کا وقت گزرتا رہا، ماتم کرتے رہے، جلوس و تابوت علم الجنا لے کر نکلتے رہے، مجلسیں ہوتی رہیں، نوحہ ماتم ہوتا رہا، لیکن اسی جگہ 2 رکعت نماز کے لیے وقت نہیں نکالا گیا، اذان کے لیے وقت نہیں نکالا گیا، تو یاد رکھنا یہ سارے اعمال تمہارے کچھ بھی قابل قبول نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس حسین نے یہ پیغام دیا کربلا کے میدان میں تلواروں کے سائے میں، نیزہ و شمشیر کے سائے میں، دشمنوں کے سائے میں نماز جماعت اپنے چاہنے والوں کے ساتھ برقرار کر کے ثابت کیا، اسی حسین کا تو ماتم کر رہے ہیں، اسی حسین کا تو نوحہ پڑھ رہے ہیں، اسی حسین کی مجلس میں بھی تو بیٹھے ہیں، اسی حسین کے فرش ادا پہ تو بیٹھے ہوئے ہیں، اسی حسین کے سواری ہے جو جس کی شبیہ نکال رہے ہیں تم جناح کی شکل میں، اسی حسین مظلوم کا تابوت تو ہے جسے ہم اٹھا رہے ہیں اپنے کندھوں پر، اسی عباس علمدار کا علم تو ہے جو ہم اٹھا رہے ہیں۔ مگر ان لوگوں نے کربلا کے میدان میں کوئی تابوت تو نہیں اٹھا، ان کا دلجنا تو سوارا نہیں گیا، سجایا نہیں گیا، نوحہ ماتم تو نہیں کیا گیا، مگر نماز پڑھی گئی یا نہیں پڑھی گئی؟ تو جو عمل انہوں نے انجام دیا اسے ہم نے انجام دیا، اسے ہم انجام دے کے آگے بڑھے۔ جو کوئی انجام دینا بھی چاہتا ہے اسے بھی روکا جاتا ہے آج کی تاریخ میں۔ بڑے نمازی بنتے ہیں، دیکھو ابھی نماز کا وقت آ جائے گا، کمنٹ کیا جاتا ہے، دیکھو نماز میں ٹائم چلا جائے گا ابھی اور وہاں نہیں پہنچ پائیں گے۔ کیوں؟ وہاں لیٹ اگر ہو گئے تو کیا مشکل ہے؟ ہمارے نہ پہنچنے سے ایسا نہیں کہ مجلس نہیں ہوگی، ہمارے نہ پہنچنے سے ایسا نہیں کہ اداداری رک جائے گی، ہم نہیں پہنچے، مگر ہمارے نہ پہنچنے سے مجلس رک نہیں جائے گی۔ علم التابوت الجنا، ایسا نہیں کہ ہمارے نہ پہنچنے سے نہیں سنوارے جائیں گے، کہ فرش ادا نہیں پیچھے گا، لیکن اگر ہم اپنی مسجد چھوڑ کے چلے گئے تو ہماری مسجد میں اذان نہیں ہوگی، ہم اگر اپنی مسجد چھوڑ کے چلے گئے تو ہماری مسجد میں جماعت نہیں ہوگی، محروم رہ گئے، مسجد خالی رہ گئی، غیر آباد رہ گئی، وہ مسجد بلائے گی، پکارے گی، کہے گی۔ 3 چیزیں ہیں جو شکایت کریں گی بروز قیامت۔ پہلے نمبر مسجد اللہ کا گھر، قرآن، عالم دین۔ قرآن شکایت کرے گا، پالنے والے ہم قسمیں کھلانے کے لیے تو اٹھائے جاتے تھے، جب لوگوں کو الزام و تہمت و بہتان لگائے جاتے تھے تو لوگ اپنی بات کو سچ کرنے کے لیے جھوٹ صحیح، وہی جو جھوٹے زیادہ ہوتے ہیں وہی قرآن سب سے پہلے اٹھاتے ہیں، جو کبھی قرآن کھول کر پڑھنے کے لیے نہیں اٹھاتے، گھر جمی رہتی ہے، جو دانوں میں بند رہتے ہیں، رحل کے اوپر رکھے رہتے ہیں، بڑے احترام سے سجا کے حتیٰ صندوق میں رکھے رہتے ہیں، اس قرآن کو نکالا جاتا ہے قسم کھانے کے لیے۔ کبھی زیادہ تر عورتیں نکلتی ہیں کیونکہ عورتوں کے اوپر زیادہ الزام لگائے جاتے ہیں، شوہر لگاتا ہے، کبھی دوسرے لگاتے ہیں، کبھی گھر والے لگاتے ہیں، کبھی سسرال والے لگاتے ہیں، کبھی میکے والے لگاتے ہیں،
दामाद के ऊपर लगाया जाता है, जवानों के ऊपर लगाया जाता है, नौजवानों के ऊपर लगाया जाता है। तो अपनी झूठ बात को सच साबित करने के लिए कुरान उठाया जाता है। तो कुरान शिकायत करेगा, पढ़ने वाले हम घरों में मौजूद तो रहते थे मगर हमारे पढ़ने की तौफीक किसी को नहीं होती थी। जिनको पढ़ना आता था वो भी नहीं पढ़ते थे, जिनको टेढ़ा सीधा पढ़ना आता था वो भी नहीं पढ़ते थे, उनके पास वक्त नहीं रहता था, बहुत बिजी थे, बहुत कारोबार का चमका हुआ था, उनके पास वक्त नहीं रहता था, वक्त ही नहीं था, बहुत बिजी थे, तिजारत में रह के रहते थे, किसानी में लगे रहते थे और बहुत सारे कारोबार में लगे रहते थे। और कुछ लोग लड़ाई झगड़े में लगे रहते थे, मगर हमें उठा कर कभी खोल कर पढ़ते नहीं थे, तौफीक नहीं होती थी। मस्जिद में पहले नहीं आएंगे, बाद में आएंगे, रुकू में शामिल होंगे या दूसरी तीसरी रकात में आएंगे और भागेंगे सबसे पहले। क्यों? इसलिए कि लड़ाई झगड़ा करना भी बाकी रह गया, अभी कुछ पॉइंट अपना जो है झूठा वाला साबित करना बाकी रह गया है, लेकिन भागेंगे सबसे पहले। क्यों? इसलिए कि पीढ़ी के ऊपर जो है अटैक करना है, बच्चों के ऊपर अटैक करना है, भाई बहनों की उनकी औलादों के ऊपर अटैक करना है, जबान से अटैक करना है। बंदूक तो है नहीं, वरना बंदूक से मार देते। जो है अपनी औकात पर जुल्म सितम बढ़ चढ़ कर बदला लेने के लिए, अटैक करने के लिए तैयार रहते हैं। मस्जिद से जल्दी भागते हैं। क्यों? इसलिए कि मस्जिद में वो करने का मौका नहीं मिल पा रहा है, मस्जिद में वो सारे खुराफात करने का मौका नहीं मिल पा रहा है। मस्जिद में क्या मिलेगा? मस्जिद में बहुत होगी, कोई सरफिरा मौलवी होगा, बहुत कुरानी नमाज पढ़ाएगा, बहुत ज्यादा कुरान पढ़ाएगा, तर्जुमा समझाएगा, बहुत ज्यादा दुआ पढ़ेगा, बहुत ज्यादा जो है ज़ियारत पढ़ेगा, अमाल कराएगा। तो यहाँ नींद भी आएगी, यहाँ कमर भी टूटेगी, यहाँ थकन भी होगी, यहाँ खस्तगी भी होगी। और जब सड़क पे जाके न जिस नापाकों के साथ बैठ कर जब सड़कें करेंगे तो न पैर दर्द करेगा, न कमर दर्द करेगी, न हाथ दर्द करेगा, न मुंह दर्द करेगा, न जबान दर्द करेगी, न सर दर्द करेगा, कुछ नहीं, वहां सब ठीक हो जाता है। और जैसे ही मस्जिद में आए, बाद में सही तब दर्द करने लगेगा, नींद भी आने लगेगी, शैतान थपकी भी देने लगेगा, और उसके बाद वुजू भी टूट जाएगा, बातिल हो जाएगा। ये भी नहीं तो भी होगी कि दोबारा जाके वुजू कर ले, इसलिए वुजू बातिल हो चुका है। और उसके बाद जैसे ही नमाज पता नहीं कैसे पढ़ते हैं नहीं मालूम, जल्दी से भागेंगे, कहीं अचानक कोई पकड़ के बांध दे। अभी जबकि मस्जिद के लिए हदीस रिवायत में आया कि मस्जिद मोमिन के लिए ऐसे ही है जैसे मछलियों के लिए पानी है। जब तक मछलियां पानी में हैं तब तक वो बाकी है, जिंदा है, सलामत है। जहाँ मछली पानी से निकाल दी गई उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। मोमिन की मिसाल मस्जिद में ऐसे ही है, जब तक मस्जिद में बैठा हुआ है तब तक सेफ है, महफूज है, कोई तहमत नहीं लगाएगा, कोई इल्जाम नहीं लगाएगा। अगरचे कुछ बेदीन, बेअमल, लामज़हब, काफिर, मुशरिक, काफिरा, मुशरिका ऐसे लोग भी हैं, ऐसे मर्द भी हैं, ऐसी खवातीन, ऐसी औरतें, ऐसी लड़कियां भी हैं बदकार टाइप के कि जो हत्ता मस्जिद में बैठने वालों को, मस्जिद में तिलावत व मुनाजात करने वालों को, नमाज रोजा करने वालों को भी ऐब लगाने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह वो कामयाब नहीं होंगे, वो खुद दरीब रुसवा होंगे। वो बेदीन लामज़हब हैं जो मस्जिद में आने वालों को भी अपने शिकार बनाना चाहते हैं, मगर वो शिकार नहीं होंगे इंशाअल्लाह, वो खुद शिकार हो जाएंगे। मस्जिद में जब तक इंसान है तब तक हत्ता मुजरिम भी है, मुलजिम भी है, हत्ता कोई प्रशासन का कोई शिकायत होगी, कंप्लेन होगी, FIR भी होगी, वारंट भी आया होगा, सम्मन भी आया होगा, तो मस्जिद में जरूरत नहीं है कि कोई आगे किसी को पकड़ ले। जब तक वो मस्जिद में रहेगा महफूज रहेगा। मस्जिद से निकलेगा तभी हथकड़ी पहनाई जाएगी, तभी वो वारंट उसको दिखाया जाएगा, तभी उसकी कंप्लेन उसके पास जाओ, तुम्हें बुलाया गया है, तुमने फलां जुर्म किया है, चाहे सही हो या गलत हो, लेकिन जब तक मस्जिद में है तब तक वो महफूज है। मस्जिद इतनी अमन अमान की जगह, महफूज जगह कहाँ मिलेगी? हम अपने घरों में भी महफूज नहीं है, घर वाले भी बाहर वाले भी हर वक्त ताक में लगे रहते हैं कि कब इसको जलील कर दिया जाए, कब इसे रुसवा कर दिया जाए, कब इसकी तौहीन कर दी जाए, कब इसे डाउन कर दिया जाए। मस्जिद बढ़कर कौन सी जगह होगी? तो मस्जिद शिकायत करेगी, बालने वाले हम बनाए तो गए थे, चाहे छोटी मस्जिद हो चाहे बड़ी मस्जिद हो, हम बना तो दिए गए थे, तामीर तो हो गई थी, मगर बंद रहती थी, कभी वक्त से कोई आके खोलता नहीं था, कभी कोई सफाई नहीं करता था, कभी कोई चिराग बत्ती नहीं करता था। अगर जमात होती भी थी तो बड़े कराहत के साथ आते थे, बड़ी बददिली के साथ आते थे, जल्दी से खत्म हो जाए, जल्दी से तमाम हो जाए, भागे जल्दी से। मस्जिद शिकायत करेगी, वो भी उन लोगों से शिकायत करेगी जो बिल्कुल ही नहीं आते, और जो आते हैं मगर बददिली से आते हैं उनसे भी कहेगी ये मस्जिदों में क्यों धुतकार दिया, सबको मस्जिदों से क्यों धुतकारा गया, मस्जिदों से क्यों भगाया गया,
مسجدوں کو کیوں بند کیا گیا, یہ مسجد میں آنے کی پابندی کیوں لگائی گئی, یہ ہماری کرتوت ہے, یہ ہماری چالیں, ہماری حرکتیں, ہم مسجد سے رابطہ نہیں رکھتے تھے, تو ایسا قانون دنیا والوں نے بنا دیا کہ مسجد سے تم لوگ دور ہی رہو. یہ گویا ایک طرح کا عذاب تھا, یہ ایک طرح کا عذاب تھا. آج بھی اگر ہم سدھر جائیں تو بہتر ہے, ہوش میں آ جائیں تو مسجد شکایت کرے گی, اور اس کے بعد سب سے اہم ترین شکایت کرنے والا عالم دین ہوگا, مولوی ہوگا. والے ہم رہتے تو تھے, مگر بحث کرنے والے, حجتی کرنے والے تو بہت ملتے تھے, مگر کوئی سیکھنے والا نہیں ملتا. ترجمے میں یہ لکھا ہوا ہے, قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے, فلاں نے یہ پڑھا, فلاں نے یہ کہا, یہ سب تو کہا جائے گا, مگر کوئی دین, اسلام, مسئلہ مسائل, شریعت اور مذہب, قرآن, دین, اسلام, احادیث, روایات, معصومین کے کلام, اللہ کے کلام کو سیکھنے والا بھی نہیں ملے گا. لہذا تین چیزیں بروز قیامت شکایت کریں گی, عالم دین, مسجد اور قرآن. اگر ان تینوں کی شکایت سے بچنا ہے تو ان تینوں سے رشتہ جوڑ کر ثابت کیا جائے کہ ہم ہی اللہ سے بھی رشتہ جوڑے ہوئے ہیں, اور ہم ہی انبیاء اولیاء سے بھی رشتہ جوڑے ہوئے ہیں, اور ہم ہی اہل بیت اطہار سے بھی رشتہ جوڑے ہوئے ہیں, ہم ہی شہداء کربلا سے بھی رشتہ جوڑے ہوئے ہیں, اور ہم ہی امام زمانہ علیہ السلام سے بھی رشتہ جوڑے ہوئے ہیں. اس لیے امام زمانہ علیہ السلام ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں. کیسے پتہ چلے کہ ہمارا رشتہ ان سے جڑا ہوا ہے؟ روزے جمعہ سے ہی کم سے کم ان کی ایک مخصوص نماز پڑھ کے دکھائیں, روزے جمعہ سے ہی کم سے کم ان کی ایک مخصوص زیارت پڑھ کے دکھائیں. پڑھنا نہیں آتا ہے تو کم سے کم جو پڑھتا ہے اسے دل سے سنیں, توجہ سے سنیں اور دعا دیں. پالنے والے خدایا ہمیں توفیق دے کہ یہ دعائیں, یہ زیارتیں, یہ نمازیں روزانہ ہم کو پڑھنے کا موقع ملے, تاکہ ہفتے میں ایک دن نہ اپنے امام سے رشتہ جوڑنے کا ثبوت دیں, بلکہ روزانہ ہم اس نماز کو پڑھیں, روزانہ اس زیارت کو پڑھیں, کیونکہ ہم اپنے امام کے بارے امام کے امتی ہیں. یہ نماز روزانہ پڑھیں 2 رکعت, یہ زیارت آل یاسین روزانہ پڑھیں, یہ زیارت مخصوصہ روز جمعہ روزانہ پڑھیں. آج ہم یہ دعا کریں, مگر یہاں تو معاملہ ہی بالکل الٹا ہوا. خدا کرے توفیق حاصل ہو جائے ہم کو اپنے ائمہ معصومین سے, کربلا والوں سے, شہداء کربلا سے رشتہ مضبوط جوڑنے کا اور اسے ثابت کرنے کا. یہ چیزیں دکھا کے کرنے کی ہیں. اگر دکھا کے نہیں کریں گے تو دوسروں کو حوصلہ نہیں ملے گا, دوسروں کو ہمت و جرأت نہیں ملے گی. لہذا بعض چیزیں دکھا کے کرنا چاہیے, اچھائیاں دکھا کے کی جائیں تاکہ اچھائیوں کا رواج پیدا ہو جائے, نیکیاں دکھا کے کی جائیں تاکہ نیکی میں آگے بڑھے, نیک لوگ حوصلہ پیدا کریں اور نیکی مضبوط ہو, نیک لوگ مضبوط ہوں. برائیاں نہ کی جائیں, اور اگر کبھی شیطان کے چکر میں پھنس بھی گئے تو اس کی جرأت و جسارت گستاخی علل اعلان کرنے کی نہ کی جائے, چھپا کے وہ بھی کوشش کی جائے کہ دوبارہ اس کی تکرار نہ ہونے پائے, کسی چھوٹے بڑے گناہ کی بھی دوبارہ تکرار نہ ہونے پائے. لہذا ہمیں چاہیے کہ تمام اسلامی احکامات کی پابندی کریں, ایک دوسرے کا خیال رکھیں, ایک دوسرے کا احترام کرنے کی کوشش کریں, ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آنے کی کوشش کریں, ایک دوسرے کی عزت کرنے کی کوشش کریں, ایک دوسرے کے ساتھ شفقت سے پیش آنے کی کوشش کریں. اگر ہم نے ایسا کیا تب بھی اور نہیں کیا تب بھی اللہ کا کوئی نقصان اور فائدہ نہیں ہے. فائدہ اپنا ہے, عزت کریں گے تو عزت پائیں گے, عزت نہیں کریں گے عزت نہیں ملے گی, احترام کریں گے تو احترام ملے گا, محبت کریں گے تو محبت ملے گی. محبت کرنے والوں کو تو محبت ملتی نہیں ہے, نفرت کرنے والوں کو کہاں سے ملے گی؟ عزت کرنے والوں کو تو عزت ملتی نہیں ہے, کسی کو ذلیل کرنے والے کو عزت کہاں سے ملے گی؟ ہم اچھائیوں کو کرتے رہیں, چاہے دنیا ہمیں برائی سے بدلا دے. ہم اللہ کے لیے, اللہ کی خوشی کے لیے, اہل بیت اللہ کی جگہ خوشی کے لیے اچھائیوں کو بڑھاوا دیں اور اچھائی کرتے رہیں, واجبات مستحبات کے پابند رہیں. دنیا کچھ بھی سوچا اور سمجھا کرے, ہمیں اس کی پرواہ نہیں کرنی ہے, برائیوں سے بچتے رہیں. دنیا چاہے کچھ بھی سوچا اور کہا کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا الہ الا هو العلی الکریم. باقر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم. سبحان من سبقت رحمته غضبه وما تطر يدين بالرحمة
سبحان من لم يكلف نفسا الا دون وسعها وعن السيئات ومن بها سبحان من لا يزداد ولا معنى سحبا الا كرما وجودا ولا تكفي الذنوب الا عفوا وسبحا ونشهد ان لا اله الا هو القدوس وعلى العباد بجوده والاوباد على المسلمين بخيره ونشهد ان محمد النبي وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المتقين بعثه رحمه للعالمين صلى الله عليه وآله الداعين إلى سبيل الحكمة والموعظة الحسنة فعدد الأمم وأولياء النعم ومعدن الرحمة أوصيكم عباد الله بالتوبة عما سلف من ذنوبكم والإنابة عن الأوزار التي أثقلت ظهوركم فإنه تعالى كريم بكم رؤوف عليكم يغفر يسير ويعفو عن الكثير قال الله تعالى وقول الحق توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار فقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ألا قد أمركم الله في محكم كتابه بالصلاة على نبيه وحبيبه فقال تعليما لكم وتشريفا لصفيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى سيد نساء العالمين وبدأت خاتم النبيين سيدتنا فاطمة وعلى الحسن المجتبى وعلى الشهيد كربلاء شہدائے کربلا کے بعد اسیران کربلا اسیری اور قیدی اور زندانی والی زندگی گزارنے کے لیے راہ کی وہ شام تیار پھرائے جا رہے ہیں. چوتھے امام کے ساتھ ساتھ ہمارے 5 امام بھی ہیں. 5 امام ہیں محمد باقر علیہ السلام کربلا انہوں نے اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھا کربلا میں کیا گزر گیا اور پھر کربلا کے بعد کیا گزرا. 2 معصوم امام دیکھ رہے تھے. تیسرے امام تو شہید ہو چکے تھے, چوتھے اور 5ویں امام معصوم موجود تھے. اور جناب سکینہ اور تمام امام محمد باقر علیہ السلام کی عمر تقریباً برابر تھی. دونوں پھوپھی اور بھتیجے ساتھ میں بڑے انسیت کے ساتھ الفت کے ساتھ یہ سارے زندگی کے مصائب اور سختیاں برداشت کر رہے تھے. لیکن جب زندان شام میں جناب سکینہ کی رحلت اور وفات و شہادت ہو جاتی ہے تو امام باقر علیہ السلام تنہا ہو جاتے ہیں. جعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى محمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الجمال آخذ الشرك والنفاق حاسد البغي والشقاق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام ما اتصلت الليالي والأيام. اللهم أجل فرجه وسائل مخرجات الأيام وكل ناظرنا وبركة منا إليه واجعلنا من المستشهدين بين يديه وتفضل على أمرائنا المؤمنين بمزيد التوفيقات وازدياد الإقبال وعلو الدرجات. حضرات گرامی، 12 امام کے ظہور کے وقت جب ظہور ہوگا تو تلوار سے غیر وہیں پہ نہیں چلے گی.
ہمارے 12 امام کا جب ظہور ہوگا تو بڑی معتبر حدیث و روایت میں آیا ہے کہ اپنوں میں سے ہمارے امام کے اوپر اعتراض کریں گے. یہ نام کے شیعہ ہیں جو صرف تمام تنظیر کو اہمیت دیتے ہیں, صرف ظاہری عزاداری کو اہمیت دیتے ہیں, روح عزاداری سے خالی عزاداری کو اہمیت دیتے ہیں, نمازوں کو اہمیت نہیں دیتے, واجبات کو اہمیت نہیں دیتے. یہ جب 12 امام ایسے لوگ جو ہوں گے وہ جب 12 امام ظہور فرمائیں گے تو ان کے اوپر اعتراض کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آج مولاناؤں کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. اگر اس کی جگہ کسی جلوس اور شداری میں اگر کوئی مولوی کھڑا ہو کے اذان دینے لگے اور اس کی جگہ نماز پڑھنے لگے تو 10 لوگ اعتراض کرنے والے آئیں گے, نماز کا وقت ہو گیا ہے تب نماز پڑھ رہے ہیں, ایسا نہیں کہ نماز سے وقت سے پہلے پڑھ. تو 10 لوگ وہیں اعتراض کرنے والے کھڑے ہو جائیں, تسلسل کو خراب کر دیا. تب آپ مولوی مولانا بھی کھڑے ہو جائیں گے اعتراض کرنے کے لیے. یہاں نے تسلسل کو خراب کر دیا. یعنی نماز تسلسل کو برقرار رکھتی ہے یا خراب کرتی ہے؟ تو اگر یہی نماز کو چھوڑ کر سب کرنے کا نام عزاداری ہے, چاہے نماز قضا ہو جائے, وقت گزرتا جائے, اگر اسی کا نام عزاداری ہے تو یہ تسلسل تو کربلا میں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ختم کر دیا. جس کی عزاداری ہم کر رہے ہیں یہ تسلسل تو کربلا کے میدان میں خود امام نے, امام کے چاہنے والوں نے ختم کر دیا. نماز کو قائم کر کے کربلا کے میدان میں جماعت پڑھ کے قائم اس تسلسل کو. لیکن جو حقیقی مولائی اور حسینی اور کربلائی ہوں گے وہ کہیں گے نہیں بالکل صحیح کر رہے ہیں آپ, تسلسل اسی کا نام ہے. جہاں دونوں چیزیں پائی جائیں اسی کا نام تسلسل ہے. یعنی زنجیر جڑی ہوئی ہے ایک دوسرے سے. جہاں ماتم وہیں نماز, جہاں عزاداری وہیں پرہیزگاری, جہاں جلوس وہیں نماز, جہاں تابوت وہیں نماز, جہاں دلجنا وہیں نماز, جہاں علم وہیں نماز, جہاں مجلس وہیں نماز, جہاں فرشیدہ وہیں نماز, جہاں روزہ وہیں نماز, جہاں مجلس حسین ہو رہی وہاں ہی نماز, جہاں ماتم ہو رہا ہو وہ بھی ہاتھ والا سینہ تنی ہو رہی وہیں نماز. جماعت حتیٰ پڑھا کے دکھائے, دنیا والوں کو پیغام دے, اپنوں کو بھی غیروں کو بھی کہ دیکھو ہم ہی قرآن والے بھی ہیں, ہم ہی اہل بیت والے بھی ہیں, ہم ہی عزاداری والے بھی ہیں, ہم ہی پرہیزگار بھی ہیں. لیکن ایک چیز کو لے کر چلنے والا امام کے اوپر, معصوم امام کو اعتراض کرے گا, کہے گا یہ کون سا نیا دین آپ لے کر آئے ہیں. چونکہ ہمارے امام بھی آئیں گے تو خانہ کعبہ سے زور فرمائیں گے اور جماعت سب جنگ ہوتی رہے گی ظالموں سے. ایسا نہیں کہ ہمارے 12 امام جنگ و جہاد کرتے رہے, ظالموں سے مقابلہ ہوتا رہے اور جب وقت نماز آ جائے تو نماز چھوڑ دیں گے. تو جو نمازی ہوں گے وہ امام کے ساتھ اس وقت بھی کھڑے ہو جائیں گے تلوار سامنے رکھ کے, مولا آپ نماز پڑھائیے, ہم آپ پیچھے نماز پڑھیں گے. لیکن جو بے نمازی ہوں گے, نماز کو اہمیت کم دیتے ہوں گے اور ان چیزوں کو اہمیت زیادہ دیتے ہوں گے تو وہ ہو سکتا ہے پیچھا چھوڑ کے بھاگ جائیں اور ہو سکتا ہے پھر امام کے مقابلے میں آ جائیں اور امام کی تلوار کے شکار بھی ہیں. ہو سکتا ہے اس میں سے مولوی مولانا بھی کچھ ہوں گے. جیسا کہ ہمارے یہاں ایک حدیث کر گئی ہے کہ امام کی جب تلوار چلے گی ذوالفقار سے چلے گی تو 70,000 علماء کو قتل کرے گی. یہ اسرائیلیات, یہ امریکہ اسرائیل کے یہودی عیسائی کی طرف سے کچھ روایتیں ہماری کتابوں میں بھی آ گئی ہیں اور یہ گڑھی ہوئی روایت ہے. اور اگر صحیح بھی مان لی جائے تو ضروری نہیں کہ وہ باعمل علماء اس سے کاٹے جائیں گے, اس ذوالفقار سے. جو باعمل علماء ہوں گے وہ کبھی نہیں امام کی ذوالفقار کے شکار ہوں گے, بلکہ وہ امام کے ساتھ ہوں گے, امام کے ناصر مددگار میں شمار ہوں گے, امام کے سپاہی ہوں گے. ہو سکتا ہے اس میں کوئی کمانڈر ان چیف ہو, کوئی سپہ سالار ہو, کوئی سردار لشکر ہو, کوئی مطلب بٹالین کا مالک ہو, کوئی اس کا مالک ہو, کوئی اس کا مالک ہو, کوئی سلمان و بدر مقداد و قمبر جیسا ہو, کوئی حبیب ابن مداحر جیسا ہو, کوئی سعید جوہر. سب سے پہلے امام ہوں گے, ان کے پیچھے کوئی سلمان بن کے آئے گا, کوئی حبیب ابن مداحر بن کے آئے گا, کوئی سعید جوہر بن کے آئے گا, کوئی بلال حبشی بن کے آئے گا, کوئی غلام جون بن کے آئے گا. ایسے ایسے لوگ آئیں گے, یقیناً آئیں گے. لیکن جو بے نمازی اور بے عمل ہوں گے وہ سب چھٹ جائیں گے, چاہے مولوی ہوں, چاہے مولانا ہوں, چاہے عوام میں سے ہوں, اور وہ سب ذوالفقار حیدری کا شکار ہوں گے, یقیناً ہوں گے, ہونا بھی چاہیے. جو بے عمل ہیں وہ اللہ کے دشمن ہیں, جو بے نمازی ہے وہ اللہ کے دشمن ہیں, جو حرام کام کرتے ہیں وہ اللہ کے دشمن ہیں. اور اللہ کا دشمن کبھی امام کا ناصر مددگار نہیں ہو سکتا. اللہ کا دشمن کبھی امام کا سپاہی نہیں بن سکتا. اللہ کا دشمن کبھی امام کا فوجی اور کمانڈر ان چیف ان کی فوج کا نہیں بن سکتا. امام کا سپاہی, امام کا فوجی, امام کا چاہنے والا وہی ہوگا جو نماز اور روزہ کا پابند ہوگا, واجبات کا پابند ہوگا اور حرام کاموں سے بچتا ہوگا, اور ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے حقوق کی بھی رعایت کرتا ہوگا. شوہر, بیوی, میاں, اولاد, والدین, بھائی بہن کی اولادیں, اس سب ایک دوسرے کے ساتھ اگر ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرتے ہوں گے, ایک دوسرے کے عزت و احترام و مراتب کا
خیال رکھتے ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت و محبت سے پیش آتے ہوں گے، تو یہ سب ساتھ میں ہوں گے. لیکن اگر آپس میں نفرت و دشمنی کا ماحول بنائے ہوئے ہوں گے، بات بات پر اکڑ رہے ہوں گے، بات بات پر ناراض ہو رہے ہوں گے، بات بات پر غصہ کر رہے ہوں گے، بات بات پر گالی گلوچ کر رہے ہوں گے، تو ایسے لوگ امام کے سپاہی نہیں بن سکتے. چاہے جتنا بھی نمازیں پڑھتے ہوں، چاہے جتنی بھی اداداری کرتے ہوں، یہ سارے حقوق العباد، حقوق الناس کی رعایت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے حقوق کی، اہل بیت کے حقوق کی، کربلا والوں کے حقوق کی رعایت کرنے والے، یہ دونوں چیزوں کو جو پیش نظر رکھیں گے وہی امام کے سپاہی بنیں گے اور وہی امام کے ناصر مددگار بنیں گے، اور انہی کو امام اپنے ساتھ انشاءاللہ جنت میں بھی لے جائیں گے. وتفضل ورانا المزيد المؤمنا بمزيد التوفيقات وازداد الاقوال والدرجات. اللهم قبلنا ما انت اهله ولا تقبلنا ما نحن اهله بجاه محمد وعلى المعصومين صلوات الله عليهم اجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر وتنفع الذكرى. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم اجعل عاقبة أمورنا خيرا. اللهم استر من الأمر كله وليك الحجة بن الحسن العسكري صلواتك عليه وعلى أمائك على الصادق بكل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معنا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.